بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ایسی معلومات دی جائیں جن سے آپ استفادہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو دوستو، آج کا موضوع ترکی کے سیکولر بننے کے آغاز سے متعلق ہے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کھیلا جانے والا کھیل اپنے مقاصد حاصل کر رہا تھا۔ ملت اسلامیہ پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اس مایوسی کے خاتمہ کے لیے ضروری تھا کہ ان کے سامنے ایک مصنوعی ہیرو کو پیش کیا جائے اور ایسے ڈرامائی انداز میں سامنے لایا جائے کہ وہ اس مایوس ملت اسلامیہ کے دل جیت لے اور مسلمان اسے اپنا نجات دہندہ اور ہیرو سمجھ کر اس پر یقین کریں۔ یہ اسکیم ترکی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ انگریز نے اپنی خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے اپنے ناکام عزائم کی تکمیل کے لیے ایک ہیرو کو تلاش کر لیا جس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے ہیرو کی طرح سامنے آیا۔ اس نے انتہائی مکاری سے ترکوں میں جہاد کی روح پھونکی، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر یونانیوں پر حملہ کر کے انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح کے کارناموں سے اس نے ترکی میں شہرت حاصل کر لی۔ عالم اسلام اس پر بہت خوش ہوا اور اسے غازی کا لقب دیا۔ ان دنوں عوام موجودہ حکومت سے بالکل مطمئن نہ تھے اور اختیارات کے ذریعے مصطفیٰ کمال سے مطالبہ کر رہے تھے کہ موجودہ خلیفہ وحید الدین محمد السادس پوری قوم کا مجرم ہے، اسے سزائے موت دی جائے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ خلیفہ قابض فوجوں کے پاؤں کی خاک چاٹ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انگریز ایجنسیوں اور پاشا کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ایک انگریز جاسوس آرمسٹرانگ تھا، جو کہ پاشا کا پرانا دوست تھا۔ ان کا تعلق بہت پرانا تھا جب مصطفیٰ کمال پاشا عثمانی آرمی کا فلسطین اور شام کا سپہ سالار تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جو کہ پہلے ایک معمولی افسر تھا اور حالات پر اثر انداز ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ برطانوی جاسوسوں کی مدد سے لوگوں کے دلوں میں ایک ہیرو کی طرح سامنے آیا، غازی کا لقب پایا، جنرل بن گیا۔ مصطفیٰ کمال انتہائی کمزور کردار کا مالک تھا۔ اس کی معشوقاؤں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن لطیفہ نامی خاتون کے ساتھ اس کے مراسم زبان زدِ عام تھے۔ لطیفہ اس کے ساتھ نیم عریاں لباس پہن کر شہر میں گھومتی تھی۔ لطیفہ کو خاص طور پر پیرس سے مصطفیٰ کمال پاشا سے تعلقات بنانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ یونان سے انگوروں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ عنقریب ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن کا مقصد سلطنت اور خلافت کو محفوظ کرنا ہوگا۔ لیکن جب اس نے 1923 میں حکومت سنبھالی تو اس نے جمعیت الوطنیہ ترکیہ جمہوریت کا اعلان کر دیا۔ پاشا کچھ عرصہ تک تو ترکی خلافت کو برقرار رکھنے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ اس نے خلیفہ السادس کو برطانوی جہاز پر سوار کر کے مالٹا بھیج دیا اور سلطان عبد المجید بن سلطان عبد العزیز کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ لیکن خلیفہ کے پاس اختیارات برائے نام ہی تھے۔ خلیفہ عبد المجید ایک مہذب اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جب خلیفہ تشریف لاتے تو مسلمان ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے۔ یہ منظر مصطفیٰ کمال پاشا کو بالکل پسند نہ تھا۔ وہ اسے اپنی تذلیل سمجھتا، چنانچہ اس نے خلیفہ کو نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلنے سے روک دیا اور سلطان کی مراعات بھی عادی کر دی۔ 3 مارچ 1924 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ یہ اسمبلی برائے نام ہی تھی، کوئی پاشا کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسمبلی میں پاشا نے خلافت کے خاتمہ کی تجویز پیش کی۔ دوسرے دن خلیفہ کو ملک بدر کرنے پر سب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یوں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا وجود ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا در حقیقت ان سوچے سمجھے منصوبوں کو نافذ کرنا چاہتا تھا جو مغربی ملکوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں میں طے پائے تھے۔ معاہدہ لوزان میں ترکی پر جو شرائط عائد کی گئی، ترکی نے ان سب کو قبول کیا، لیکن شرائط میں سے 4 کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔
ترکی اسلام سے اپنے تعلقات کو ختم کر دے، خلافت اسلامیہ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، مملوک کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے، ترکی کے قدیم دستور کی جگہ شہری دستور کا نفاذ کیا جائے۔ دوستو، مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر نگرانی ترکی اب مغربیت اور سیکولر اسٹیٹ بن چکا تھا۔ 1924 کو وزارت اوقاف کو ختم کر دیا گیا۔ 1925 میں مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، ہر قسم کی دینی گفتگو پر پابندی لگا دی گئی۔ 1931-1932 میں مسجدوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا، صرف 500 میٹر احاطے کی مسجد کی منظوری دی گئی۔ مساجد میں وعظ دینے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خطبوں میں زرعی، صنعتی اور حکومتی پالیسیوں بارے بات کریں اور حکومتی کارناموں کی تعریف کریں۔ استنبول کی 2 معروف مساجد کو بند کر دیا گیا۔ ان میں سے پہلی مسجد آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہ عظیم مسجد تھی جس کی بنیاد سلطان محمد فاتح نے اس روز رکھی جس روز نصرانیت کے مرکز قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ دوسری مسجد یعنی فتح مسجد کو گودام بنا دیا گیا۔ پاشا نے جو قانون ترکی میں نافذ کیا وہ بھی سوئٹزرلینڈ دستور سے لیا گیا تھا۔ 1935 میں حکومت نے سرکاری چھٹی جمعہ سے تبدیل کر کے اتوار کر دی۔ حکومت نے دینی تعلیم کو مزید روکنے کے لیے مدارس کو بند کر دیا۔ عربی رسم الخط کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنے لیے اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب استعمال کیا۔ حکومت نے عورت کے پردہ کرنے پر پابندی لگا دی اور بے پردگی کا حکم جاری کر دیا۔ اس بے پردگی اور بے حیائی کو آزادی اور مساوات کا نام دیا گیا۔ رقص کی محفلیں عام ہو گئی۔ اخبارات نے ترکی کی سیکولر حکومت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے بیانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مثلاً مصطفیٰ کمال پاشا کا یہ بیان اخبارات کی زینت بنا جس میں پاشا نے کہا تھا کہ جدید ترکی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہودی میڈیا نے اسلام مخالف رجحانات کو عام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان اخبارات نے پاشا کے ہاتھوں ہونے والی قتل و غارت اور خون ریزی کو بالکل جائز اور عظیم کارنامہ قرار دیا۔ اخبارات نے ترکی کی عورت کو عریانی، فحاشی اور آزادی کے نام پر بے حیائی کی طرف مائل کیا۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا 10 نومبر 1938 میں انتقال کر گیا، جو مسلمانوں کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ترکی کو سیکولر بنا چکا تھا۔ کثرت شراب نوشی سے اس کا جگر ختم ہو چکا تھا، اس کے اعصاب اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ڈکٹیٹر اپنی سختی، وحشیانہ مظالم اور خود غرضی کی مثال بن گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران جیسے عصمت اونونو نے بھی مصطفیٰ کمال پاشا کی طرز سیاست اور حکومت کی پیروی کی۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میں جو تاریخی حقائق بیان کیے گئے ہیں ان سے آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔